الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، میں نے ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں میدان محشر میں لوگوں کو جمع کیے جانے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میدان حشر میں جو جمع ہوں گے اس کی کیا کیفیت ہوگی، کس طریقے سے آئیں گے، چل کر کے آئیں گے یا سوار ہو کر کے آئیں گے یا کوئی اور بھی طریقہ ہوگا۔ جس طرح جس کے اعمال ہوں گے میدان محشر میں اپنے اعمال کی وجہ سے بہت سے لوگ چل کر کے آئیں گے، بہت سے لوگ سوار ہو کر کے آئیں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے منہ کے بل گھسٹ کر کے میدان محشر میں آ رہے ہوں گے۔ تو میدان محشر میں حاضری کے تین طریقے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامۃ ثلاثۃ اصناف، تین طرح اور تین گروہ اور تین جماعتیں بنا کر کے لوگوں کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ فرمایا کہ صنفاً مشاۃً، ایک جماعت ہوگی جو پیدل چل کر کے آئے گی، اپنے پاؤں سے چل کر کے میدان محشر میں ایک جماعت آئے گی۔ وصنفاً رکباناً، ایک جماعت ہوگی جو سوار ہو کر کے آئے گی۔ ظاہر ہے کہ سوار ہو کر کے آنے والا شخص یہ کوئی معمولی درجے کا انسان نہیں ہوگا۔ سواری پر اس کو سوار کیا جاتا ہے جو معزز ہوتا ہے، جو ہمارا مہمان ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، جس کا ہم اکرام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جس طرح کی سواری ہوتی ہے اس میں سے اچھی سواری پر ہم سوار کر کے لے آتے ہیں۔ کسی کے لیے مناسب سمجھتے ہیں تو بائک پر سوار کر کے لے آتے ہیں بٹھا کر کے، اور کسی کے لیے مناسب سمجھتے ہیں تو کار لے کے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح کا مہمان ہوتا ہے اور جس طرح کا اس کا اعزاز کرنا ہوتا ہے اس طرح کی سواری کے ساتھ اس کو گھر لاتے ہیں۔ میدان محشر میں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو پیدل چل کر کے آنے کا حکم کریں گے کہ تم میدان محشر میں پیدل چلتے ہوئے آؤ، اور کچھ لوگوں کو سوار کر کے لائیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں کچھ ہوگا، جس کو اللہ نے کچھ اعزاز بخشا ہوگا، کچھ عزت بخشی ہوگی، جو اللہ کے مقرب اور خاص لوگ ہوں گے۔
عام لوگوں کو پیدل چل کر کے آنا ہوگا اور خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ سوار کر کے میدان محشر میں لائیں گے۔ وہ فرمایا کہ وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ اپنے چہروں سے چل کر کے آؤ، پیروں سے نہیں، اپنے منہ سے چل کے آؤ، کہ چلنے کا جو طریقہ ہے وہ پیر ہے، لیکن وہاں اس کا الٹ ہوگا کہ اپنے پیروں کے بل نہیں، اپنے منہ کو گھسیٹ کر کے میدان محشر میں آؤ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے سخت ناراض ہوں گے اس سے، کہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ تم چل کر کے آؤ، سوار ہو کر کے نہ لایا جائے۔ یہ تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اللہ ناراض ہیں تو پیدل چل کر کے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ اتنے ناراض ہوں گے کہ تم پیدل نہیں، اپنے پیروں سے نہیں، منہ کے بل آؤ۔ اللہ اس جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل چل کر کے آنے کا حکم کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اے اللہ کے رسول وہ کیسے چل کے آئیں گے، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ یعنی منہ کے بل چلتا ہوا ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، وہ کیسے چل کے آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی امشاہم علی اقدامہم، کہ جس اللہ نے ان کو پیروں کے بل چلنے پر آمادہ کیا، جس اللہ نے پیروں کے بل انہیں چلایا، قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، وہی اللہ قادر ہے کہ چہروں کے بل چلائے، چہروں کے بل چلائے، وہی اللہ قادر ہے، چاہے تو پیر کے ساتھ لائے، چاہے تو چہرے کے بل لائے۔ فرمایا کہ اما انہم یتقون، کہ جب وہ چل کر کے آئیں گے اپنے چہروں سے، تو فرمایا کہ وہ بھی کانٹوں سے اور ٹیلوں سے، اونچی جگہ سے بچ کر کے آئیں گے، کہ کہیں ہماری ناک نہ لگ جائے، کہیں ہماری پیشانی میں زخم نہ آ جائے، کہیں ہمارے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ اس طرح سے جیسے ہم پیروں سے بچ کر کے چلتے ہیں، وہ چہروں سے بچ کر کے چلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف کے ساتھ وہ آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں حاضری کی یہ جو کیفیت بیان کی ہے، یہ ہمارے لیے اگر ہم سوچیں تو دل دہلانے والی چیز ہے، کہ نہ جانے ہمارا اللہ کے یہاں کس جماعت میں شمار ہوگا۔ اللہ اعزاز کے ساتھ بلائیں گے، یا پھر پیدل چل کر کے بلائیں گے، یا پھر چہروں کے بل بلائیں گے، ہمیں تو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ہمیں تو اپنے اعمال کا پتہ بھی نہیں کہ ہمارے کون سے اعمال مقبول ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ناراضگی کی حالت میں میدان محشر میں نہ جمع فرمائے، اس لیے کہ اگر شروعات ہی سے ناراضگی ہو جائے گی، حساب و کتاب ہمارا کیسا ہوگا؟ تو جو پیدل چل کر کے آنے والے لوگ ہیں وہ عام مومنین ہوں گے، اور جو سوار ہو کر چل کر کے آئیں گے وہ خاص مومنین ہوں گے، اور جو چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لائے جائیں گے وہ نافرمان لوگ ہوں گے۔ تو ہمیں تو اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، کہ نہ جانے کب وقت آ جائے اللہ کے پاس جانے کا اور کوئی نافرمانی والا عمل ہم سے نہ ہو رہا ہو۔ اگر اس نافرمانی کی حالت میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ حشر نافرمانوں والا ہوگا۔ بہرحال تو میدان محشر میں جب جمع کیے جائیں گے، اس وقت انسان کے سامنے ہر انسان کا 3 دفتر کھولا جائے گا۔ دفتر سمجھیے، رجسٹر، 3 رجسٹر ہر انسان کے اللہ کے یہاں بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ دیوان فیہ العمل الصالح، ایک رجسٹر ہوگا جس میں نیک اعمال ہوں گے، کہ اس بندے نے فلاں عمل کیا، نیک عمل کیا، زکوٰۃ ادا کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، صدقات نافلہ دیا، حج کیا، نماز پڑھا، خیرات کیا، نیک عمل کیا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیا، یہ سارا کچھ ایک رجسٹر میں لکھا ہوگا۔
نیکیاں لکھی ہوں گی۔ اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو لوگ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اس کو وہ سب جانتے ہیں، جو فرشتے اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر کے رکھے۔ ایسا نہیں کہ فرشتوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کہ ہم رات کی تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں تو فرشتے نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مجمع میں گناہ کر رہے ہیں تو ہی فرشتے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے ان کو بٹھا کر کے رکھا ہے، نگراں مقرر کر دیا کہ دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں ہم لوگ اپنی دکانوں میں کیا کرتے ہیں، کیمرہ لگا دیتے ہیں کہ ہم اگر موجود نہ بھی رہیں تب بھی ہمیں اگر چاہیں تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 ہفتہ کا ہم پورا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہماری دکان میں۔ یہ محسوس مثال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کر دیا ہے کہ دیکھو گناہ کر رہا ہے یا نیک عمل کر رہا ہے، اگر گناہ کر رہا ہے اس کو بھی لکھو، نیک عمل کر رہا ہے اس کو بھی لکھو، لیکن نیک عمل کا ایک الگ رجسٹر ہے اور برے عمل کا ایک الگ رجسٹر ہے۔ تو اس نیک عمل میں برائی نہیں اور برے عمل میں نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ تو فرمایا کہ دیوان فیہ العمل الصالح، ایک رجسٹر ہوگا جس میں نیک اعمال اس کے لکھے جائیں گے۔ فرمایا ودیوان فیہ ذنوب، اور ایک رجسٹر ہوگا جس میں اس کے سارے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا ودیوان فیہ النعم من اللہ عز وجل، اور ایک رجسٹر ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں اس کو نعمتیں ملی ہیں اس کو لکھا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دے کے رکھی۔ محسوس مثال سے سمجھیے کہ کسی نے کسی کو ملازم رکھا اور اس سے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں سے آپ کو بچنا ہے اور یہ سہولتیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان کاموں کو کرنا ہے، اور یہ سہولتیں ہم نے انہی کاموں کی وجہ سے دے رکھے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ گڑبڑی کی تو اتنی جو سہولتیں آپ کو ملی ہیں اس کا حساب ہوگا، یہ سہولتیں ہم نے دے رکھی ہیں آپ کو، اس کا حساب ہوگا۔ بالکل ہو بہو اس کی مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان 3 رجسٹر کو انسان کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو تمہارے یہ نیک عمل ہیں، یہ تمہارے گناہ ہیں، یہ تمہارے اوپر نعمتیں ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ انسان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے ان نعمتوں میں سے ایک کا بھی اگر کوئی حق ادا کر پائے تو نہیں کر سکتا۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، جب شمار نہیں کر سکتے تو اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ تو انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، سوتا ہے یہ بھی اللہ کی اس کی نعمت ہے، کھا بھی رہا ہے تو بھی اللہ کی نعمت ہے، جاگ رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی سونے کے لیے پریشان ہے کہ نیند نہیں آتی، کوئی جاگنے کے لیے پریشان ہے کہ تکلیف اتنی ہو رہی ہے کہ بس نیند کی دوا ہمیں کھلائی جا رہی، بس سوئے پڑے رہے۔ کسی کو پیاس لگ رہی ہے تو پریشان، نہیں لگ رہی ہے تو پریشان، بھوک لگ رہی ہے تو پریشان، زیادہ لگ رہی ہے تو پریشان، نہیں لگ رہی تو پریشان۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں اگر ہم احساس کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، بر وقت ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، اسی وقت میں ہماری آنکھ کام کر رہی ہے، اسی وقت میں ہماری زبان کام کر رہی ہے، اسی وقت میں ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، اسی وقت میں ہمارا دل کام کر رہا ہے، اور اس جسم کے اندر چھپے ہوئے جتنے اعضاء اللہ نے مشینیں تیار کی ہیں وہ بر وقت کام کر رہی ہیں۔ اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے، یہ کمی آ جائے، یا کسی اندر کے آنتوں کے اندر کوئی کمی آ جائے، ہضم کرنے کے اندر کمی آ جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کو دکھنا بند ہو جائے، کسی کی زبان پر لکنت آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جس کو انسان خود اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ وفی انفسکم، اپنی جانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں بھی دی۔ باہر کی چھوڑ دو، کیا کھلا رہے ہیں کیا پلا رہے ہیں یہ چھوڑ دو، بلکہ خود اپنے اندر دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں تمہیں دے رکھی۔ تو ایک نعمت کا دفتر ہوگا کہ کیا کیا تمہیں ہم نے نعمتیں دی ہیں۔
چنانچہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فیقول اللہ عز وجل لأصغر نعمت، اللہ چھوٹی نعمت کے بارے میں کہیں گے کہ خودی ثمنکی، کہ اس کی قیمت ادا کر دو۔ ایک چھوٹی سی نعمت ہے، اس نعمت کا حق ادا کر دو، اس کی قیمت ادا کرو۔ مثال کے طور پر ہم کوئی چیز بازار سے خریدتے ہیں تو اسے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، ماچس کی ڈبی ہی کیوں نہ ہو، یا بڑی سی بڑی چیز کیوں نہ ہو، اس کو ہم قیمت سے خریدتے ہیں، پیسے دے کر کے خریدتے ہیں۔ مفت میں کہیں سے کچھ چیز ہم خرید نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری چھوٹی نعمت کی قیمت ادا کر دو، بڑی نعمتوں کو چھوڑ دو۔ کیا آج کے دور میں اندازہ کریں کہ یہ ہمارا دل بھی بدلا جاتا ہے، ہمارے گردے بھی بدلے جاتے ہیں انسانوں کے، یہ تو بڑی نعمتیں ہو گئی، لاکھوں روپے اس میں خرچ کرنے پڑتے ہیں اور تکالیف تو الگ۔ تو اللہ کہیں گے چھوٹی نعمت کی قیمت ادا کرو، لیکن وہاں قیمت کیا ہوگی؟ پیسے تو نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ من عمل الصالح، اپنے نیک اعمال دے دو، اپنے نیک اعمال کو میری ایک نعمت کے بدلے دے دو۔ فَيَسْتَوْعِبُ عَمَلَهُ الصَّالِحِ، ایک چھوٹی نعمت کی قیمت جب انسان ادا کرنے جائے گا تو اس کی زندگی بھر کے نیک اعمال اس چھوٹی نعمت کے بدلے میں ہو جائیں گے۔ ثُمَّ تَنَحَّى، وہ نعمت عرض کرے گی ایک طرف ہو کر، وَعِزَّتِكَ مَا اسْتَوْفَيْتُ وَتَبْقَى الذُّنُوبُ وَالنِّعَمُ، کہ میں نے یہ چھوٹی نعمت، کہ میں نے اس چھوٹی سی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی قیمت لینے کے لیے میں نے اس کے نیک عمل کو دیکھا تو نیک عمل تو اس کے پورے ختم ہو گئے اس چھوٹی سی نعمت کے وصولنے میں، باقی سارے گناہ اس کے اوپر الگ ہیں اور نیک اعمال کا انبار ہے اس کے اوپر، اس کی نعمتوں کا انبار ہے اس پر۔ اب کیا کروں؟ وَقَدْ ذَهَبَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ كُلُّهُ، سارا نیک عمل تو اس کا ایک ہی نعمت کے حصول میں ختم ہو گیا، اس کے پیسے وصولنے میں ختم ہو گیا۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَرْحَمَ عَبْدًا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ بندے پر ہم رحم کریں تو کہیں گے یا عبدی قد ضاعفت لك حسناتک، اے میرے بندے میں نے تیرے نیک اعمال کو دو چند کر دیا، 7 سے 700 کیا، 7000 کیا، اور ہم نے جہاں تک چاہا بڑھانا اس کو بڑھا دیا۔ وتجاوزت عن سیئاتک، اور میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کہتے ہیں کہ احسبہ قال وہبت بنعمتی لک، یعنی اللہ یہ کہیں گے کہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی تھی یہ ہدیے میں دی تھی، یہ سوچو کہ ہم نے ہدیے میں دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اگر نعمتوں کے بارے میں پوچھنے لگ جائیں گے ہم حساب نہیں دے پائیں گے، اور اگر اللہ اپنا فضل نہیں فرمائیں گے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اپنے اعمال پر کسی کو کوئی گھمنڈ نہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے ہم نے رکھے ہیں، اتنے نیک عمل ہم نے کیے ہیں، بلکہ اللہ اگر اس نیک عمل کا حساب لینے پر اتر جائیں گے تو حساب بھی دینا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ لا يدخل احد منکم عمله الجنہ، کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کسی کا روزہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کسی کی نماز اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گی، کسی کا حج اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فرمایا ولا یجیرہ من النار، نہ جہنم سے بچا سکتا ہے اس کا کوئی عمل۔ فرمایا الا انا ولا انا، اور میں بھی نہیں، نہ میرا عمل مجھے جہنم سے بچا سکتا ہے، نہ مجھے جنت میں داخل کر سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا برحمتہ من اللہ، مگر اللہ کی طرف سے اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور پوری انسانیت جا سکتی ہے، میرا عمل مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں تو بتائیے میرا اور آپ کا عمل کیسے جنت میں لے جائے گا؟ تو ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے کہ اللہ اگر آپ اپنی رحمت فرمائیں گے تو ہی ہم پر کچھ ہو، اپنا فضل فرمائیں گے تبھی ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ اگر آپ اپنا فضل نہیں فرمائیں گے تو جنت میں ہمارا دخول
بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتاب میں، یہ واقعہ نہیں ہے کہ بنایا ہوا، بلکہ یہ حدیث ہی کا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مستدرک حاکم نام کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اور اللہ کے نبی آئے۔ خرج من عندی خلیلی آنفا، اور فرمایا کہ ابھی میرا دوست یعنی حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ فرمایا کہ فقال یا محمد، اور جبرائیل نے کہا کہ اے محمد، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان للہ عبدا من عبیدہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، عبد اللہ 500 سنۃ علی رأس الجبل فی البحر، کہ سمندر کے ایک پہاڑ نما جگہ پر اس نے 500 سال عبادت کی تھی۔ 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی۔ کہاں؟ سمندر کہ اس جگہ میں جہاں خشکی تھی اور ٹیلا نما بنا تھا اس پر، کہ وہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کہ ریا کا شبہ ہو کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے۔ تنے تنہا، نہ اس سے کوئی دل لگانے والا، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ اس کو کوئی وہاں آرام پہنچانے والا، بس اس کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ فرمایا کہ وَأَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً، اس کے لیے، اور وہاں کا جو پانی تھا، سمندر کا جو پانی تھا، وہ سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے وہاں اس کے لیے ایک چشمہ پیدا کر دیا میٹھے پانی کا، بعرض الاصبع، انگلی کی چوڑائی اور اس کی موٹائی کے برابر۔ ایک جیسے آج کل نل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دیا کہ یہ پانی پینے کا تمہارا انتظام ہے۔ وَشَجَرَةَ رُمَّانٍ، اور اللہ نے اس کے کھانے کا انتظام کیا کہ اس کے لیے انگور کا درخت لگا دیا کہ کھانے کے لیے تمہارا یہ انتظام ہے۔ تخرج له كل ليلة رمانة، ہر رات اس کے لیے یہ انگور یا انار غالباً تو اس کے لیے وہ پیش ہوتا۔ فسألہ ربہ عند وقت الاجل، موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی، ان یقبضہ ساجدا، کہ اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں دینا، میں چاہتا ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور سجدے میں ہوں، اس وقت میری روح کو قبض کرنا۔ وَأَلَّا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا، اور مجھ تک پہنچنے کا کوئی راستہ کسی کو نہ دینا، کوئی میرے جسم تک کوئی پہنچے ہی نہ، کہ میں اسی حال میں سجدے میں پڑے رہوں اور اسی حال میں کل قیامت میں اٹھایا جاؤں۔ فرمایا کہ اللہ نے اسے موت دی، وَهُوَ ساجد، سجدے کی حالت میں تھا، موت اللہ نے اسے دی۔ یبعث یوم القیامہ، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ فیوقف بین یدی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ فیقول الرب، اللہ تعالیٰ کہیں گے، ادخلوا عبد الجنۃ برحمتی، کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کہیں گے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ فیقول رب بل بعملی، ربی بل بعملی، کہ اے میرے رب اپنی رحمت سے نہیں، میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے، کہ میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، 60 سال نہیں، 50 سال نہیں، 10 سال نہیں، 11 سال اور 20 سال نہیں، بلکہ 500 سال میں نے تیری عبادت کی ہے، اپنی رحمت سے نہیں، بلکہ میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر۔
3 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ ادخلوا عبدی برحمت الجنہ، اور یہ کہے گا کہ بل ربی بل بعملی، کہ میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر۔ جب بار بار یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ فیقول اللہ لملائکتہ قایسوا عبدی بنعمتی علیہ، کہ میری جو نعمت میرے اس بندے پر ہوئی تھی اس نعمت کا موازنہ کرو اس کے عمل کے ساتھ، کہ اس نے اتنے عمل کیے ہیں اور اتنی نعمتوں سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، دونوں کا موازنہ کرو اور اس کی نعمتوں کی قیمت کو اس کے نیک عمل سے خرید لو۔ تو کہتے ہیں کہ فتوجد نعمت البصر قد احاطت بعبادت 500 سنۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کی نعمت کے بدلے میں پورے 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، کہ اس ایک آنکھ کی نعمت کو وصولنے کے لیے اس کی کتنی قیمت ہے۔ 500 سال کی عبادت اس آنکھ میں لگ جائے گی۔ ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں 60 70 سال 80 سال کی زندگی دی ہے، اس میں ہم نے کتنی اللہ کی عبادت کی۔ اگر بہت کوئی نماز پڑھے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ روزانہ نماز پڑھتا ہو، اس کا تو یہ حال تھا کہ 500 سال اس نے صرف عبادت ہی کیا ہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں اس کی نعمت، جو آنکھ کی نعمت اسے اللہ نے دی تھی، اس میں خرچ ہو گئی ہے، پورا عمل باقی رہ گیا، پوری نعمتیں باقی رہ گئی، عمل ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وبقیت نعمت الجسد فضلا علیہ، جسم کی اور نعمتیں اللہ نے آنکھ دی، زبان دی، منہ دیا، ناک دی، کان دیے، دماغ دیا، صرف اوپر کے حصے کو لے لیجیے، کیا کیا نعمتیں دی۔ اس دماغ کی نعمت کو کوئی دنیا کی طاقت ادا نہیں کر سکتی ہے، اس کان کو دنیا کوئی بنا نہیں سکتی ہے، اس آنکھ میں جو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت دنیا کی طاقت مل جائے نہیں ادا کر سکتی۔ تو فیقول ادخلوا عبدی النار، جب کہیں گے کہ اس کے سارے عمل ختم ہو گئے، نیک عمل، اور ایک نعمت کے بدلے میں ہوئے، اور اس نے کئی نعمتیں دنیا میں میری استعمال کی ہے، اب تو اس کے پاس نیک عمل بچا نہیں، جس کے پاس نیک عمل نہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ تب انسان کا دماغ اس وقت ٹھکانے میں آئے گا کہ میں کہاں آیا، کہے گا کہ نہیں ہے میرے رب، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیے، میرے عمل کی وجہ سے نہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہ آواز دے گا کہ اے اللہ میری اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ واپس لا کر کے اس سے کہیں گے من خلقک من قواک لعبادک، کہ تو نے 500 سال جو عبادت کی تھی، 500 سال عبادت کی طاقت دی کس نے تھی تجھے؟ پانی پینے کے لیے کس نے دیا تھا؟ وہاں تو کھارا پانی تھا، کھانے کا وہاں کوئی سبب نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کھانے کس نے دیا تھا؟ اسی کھانے کو کھا کر کے، اسی پانی کو پی کر کے تو نے میری عبادت کی ہے۔ اگر میں ان عبادتوں کا حساب لینے لگوں تو اگر یہ عبادت کی توفیق ہم نہ دیتے، کھانا پینا نہ دیتے، تو آج ہم بھی سوچیں کہ اللہ اگر ہمیں کھانے کو نہ دیں، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر ہمیں اپنی عبادت پر کیسے ناز ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنی اللہ کی ان نعمتوں کا ہم شکریہ اور حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں سنوائیں گے، گنوائیں گے کہ تم کو ہم نے میٹھا پانی دیا تھا، کھانے کو دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، تو نے میری عبادت کیا تو کیا کر لیا؟ تو کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا۔ تو کہے گا کس نے یہ کام کیا؟ اللہ پوچھے گا، تو کہے گا یا رب انت، یہ سب کام تو نے کیا ہے میرے رب، کسی اور نے نہیں کیا۔ تو فقال عز وجل فذلک برحمتی، یہی میری رحمت ہے کہ عمل کی بھی میں نے ہی توفیق دی، کھانا بھی میں نے دیا، اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ فقال جبریل، تو حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى یا محمد، اللہ کی تمام نعمتیں اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جنت بھی اللہ اپنی رحمت سے ہی دیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت کا ہمیشہ امیدوار ہونا چاہیے، اپنے عمل پر ہمیں کبھی گھمنڈ اور فخر اور تکبر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب۔